بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 377 ہے، جس کا عنوان ہے باب فضل بناء المساجد والحث علیہا۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم قد أكثرتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنا مسجدا لله تعالى قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة وقال ابن عيسى في روايته مثله في الجنة۔ حضرت عبداللہ خولانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے سنا اس وقت جب کہ انہوں نے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی، یعنی مسجد النبوی کی، تو لوگوں نے انہیں بہت کچھ کہا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نے مجھ پر بہت زیادتی کی ہے، حالانکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ عز و جل کے لیے مسجد بنائی، اور ایک روایت میں ہے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی جیسا گھر جنت میں بنائے گا۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں احمد بن عیسیٰ بن حسان المصری، دوسرے ہیں عمر بن حارث ثقۃ ثبت فقیہ، تیسرے ہیں بکیر بن عبداللہ بن اشج المخزومی، چوتھے ہیں عاصم بن عمر بن قتادہ بن نعمان، پانچویں ہیں عبید اللہ الخولانی۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ یہ اس اسناد کے لطائف ہیں۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اور اس میں تحدیث، اخبار اور سماع تینوں طرح کے صیغوں کا تسلسل ہے، اور اس میں صحابی راوی خلفائے راشدین اربعہ میں سے ایک ہیں، جن 10 حضرات کو جنت کی خوشخبری ملی ان میں سے ایک ہیں، اسلام لانے میں سابقین میں سے ایک ہیں، ذو النورین ان کا لقب تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما کا ان سے نکاح کیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث اس وقت بیان فرمائی جب لوگوں نے ان کے بارے میں باتیں بنانا شروع کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کیا اعتراض تھا، تو اس کی وضاحت اگلی روایات سے ہوتی ہے، جہاں لکھا ہے کہ لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایکشن پسند نہیں آیا، اور وہ چاہتے تھے کہ مسجد النبوی کو اپنی پرانی حالت پر ہی چھوڑ دیا جائے۔ اس کی علمی تشریح کرتے ہوئے علامہ بغوی شرح السنہ میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو مسجد کے صرف توسیع پر اعتراض نہیں تھا، بلکہ انہیں اعتراض اس بات پر تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد کی دیواریں تراشے ہوئے خوبصورت پتھروں سے بنانا شروع کر دی تھیں۔ اگر ہم مسجد نبوی کی تعمیر کا تاریخی پس منظر دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کچی اینٹوں سے بنی تھی، اس کی چھت کھجور کی شاخوں کی تھی، ستون کھجور کے تنے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ضرورت پڑی تو انہوں نے مسجد کو بڑا تو کیا، لیکن تعمیر کا طریقہ وہی رکھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، یعنی وہی کچی اینٹیں اور کھجور کی شاخیں۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے مسجد میں بہت بڑی توسیع کی، اس کا نقشہ ہی بدل دیا۔ انہوں نے مسجد کی دیواریں نقش و نگار والے پکے پتھروں اور چونے سے بنائیں، ستونوں کو بھی پکے پتھروں سے تیار کیا، اور چھت پر قیمتی ساگوان کی لکڑی استعمال کی۔ محدث ابن بطال اور دیگر علماء اس تاریخی واقعے سے یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر میں اصل سنت اور پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ سادگی اختیار کی جائے اور حد سے زیادہ تزئین و آرائش سے بچا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات کی وجہ سے بیت المال میں کثرت سے مال موجود تھا، لیکن انہوں نے مسجد کا ڈیزائن نہیں بدلا، صرف اتنی مرمت کی جتنی کھجور کی لکڑیوں کے گلنے سڑنے کی وجہ سے ضروری تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں مال و دولت اور بڑھ گیا تو انہوں نے اگرچہ مسجد کو مضبوط اور خوبصورت بنایا،
جس میں کوئی ناجائز نقش و نگار یا ایسی زرق برق آرائش نہیں تھی جسے شریعت نے منع کیا ہو، مگر اس کے باوجود بعض حضرات نے اس سادگی کے بدلنے پر بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ جہاں تک مساجد میں باقاعدہ سونے چاندی کے پانی یا نقش و نگار کی تزئین و آرائش کا تعلق ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی شروعات بنو امیہ کے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے کی تھی، جو صحابہ کرام کا آخری دور تھا۔ اس وقت بہت سے اہل علم اور فقہا نے فتنے اور انتشار کے خوف سے خاموشی اختیار کی، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سمیت بعض ائمہ نے اس شرط کے ساتھ اس کی رخصت دی ہے کہ اگر یہ کام مساجد کی عظمت اور شان و شوکت ظاہر کرنے کے لیے ہو اور اس کا خرچہ سرکاری بیت المال کی بجائے لوگوں کے ذاتی مال سے کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی پکی تعمیر شروع کی تو لوگوں نے ان پر تنقید کی۔ اس کے جواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انکم قد اکثرتم، یعنی تم لوگوں نے بہت زیادہ باتیں بنا لی اور حد سے بڑھ گئے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث سنائی کہ من بنا مسجدا للہ تعالی، یعنی جس نے بھی اللہ کے رضا کے لیے کوئی مسجد بنائی۔ یہاں عربی زبان کے قاعدے کے مطابق مسجد نکرہ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں صرف بڑی اور عالی شان مسجد بنانا ہی ضروری نہیں، بلکہ اس فضیلت میں ہر طرح کی چھوٹی اور بڑی مساجد شامل ہیں۔ چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جو روایت نقل کی ہے، اس میں صاف الفاظ موجود ہیں کہ چاہے وہ مسجد چھوٹی ہو یا بڑی، مسجد خواہ کتنی ہو، چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کے اجر کو واضح کرنے کے لیے محدث ابن ابی شیبہ اور ابن خزیمہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاہے وہ مسجد قطع نامی پرندے کے گھونسلے یا انڈے دینے کی جگہ جتنی ہو یا اس سے بھی چھوٹی ہو۔ اب یہاں ایک علمی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک پرندے کی بیٹھنے کی جگہ تو اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ وہاں کوئی انسان نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، تو پھر اتنی چھوٹی مسجد بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اس پر ہمارے علماء اور شارحین حدیث نے 3 بہت خوبصورت توجیحات ذکر کی ہیں۔ پہلا جواب ہے کہ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پرندے کے گھونسلے کا ذکر مبالغے کے طور پر ہوا ہے، یعنی مقصد یہ سمجھانا ہے کہ اگر کوئی غریب انسان اتنی چھوٹی مسجد بنائے جس کا سائز انتہائی کم ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ دوسرا جواب، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بات اپنے ظاہری معنی پر بھی بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ پہلے سے موجود مسجد میں کوئی انسان اتنی چھوٹی سی جگہ یا اینٹ کا اضافہ کر دے جتنی ضرورت ہو، یا دوسری صورت یہ کہ بہت سے لوگ مل کر ایک مسجد بنائیں، جب کل خرچے کو تقسیم کیا جائے تو ہر بندے کے حصے میں اتنی ہی جگہ کی قیمت آئے جتنی ایک پرندے کے گھونسلے کی ہوتی ہے، اس طرح وہ سب اس فضیلت کے حقدار بن جائیں گے۔ تیسرا جواب، اگر ہم مسجد کا لغوی معنی لیں تو مسجد کا مطلب ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ اس اعتبار سے اگر کوئی مسافر کسی راستے میں صرف اتنی جگہ پکی کر دے یا احاطہ بنا دے جہاں ایک انسان اپنا ماتھا ٹیک کر سجدہ کر سکے تو وہ بھی مسجد ہی کہلائے گی۔ اس کی عملی مثال دیتے ہوئے شارح حدیث فرماتے ہیں کہ ہم نے خود مسافروں کے راستوں اور شاہراہوں پر بہت سی ایسی مساجد دیکھی ہیں جو قبلہ رخ بنائی جاتی ہیں اور وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ ان میں صرف ایک بندے کے سجدہ کرنے جتنی جگہ ہوتی ہے، لہٰذا ثابت ہوا کہ ہر چیز کی تعمیر اس کی ضرورت اور حیثیت کے مطابق ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نیت کے اخلاص کو دیکھ کر تھوڑے عمل پر بھی جنت کا محل عطا فرما دیتے ہیں۔ آگے فرمایا یبتغی بہ وجہ اللہ، یعنی وہ مسجد بنانے سے اللہ کی رضا چاہتا ہو۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ راوی حدیث بکیر کو ان الفاظ کے پکے ہونے پر یقین نہیں تھا، اور پوری حدیث کی تاریخ میں یہ الفاظ صرف انہی کے طریق سے اس طرح شک کے ساتھ مروی ہیں، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جتنے بھی دوسرے راویوں نے یہ حدیث نقل کی ہے ان سب کے الفاظ متعین طور پر یہ ہیں، من بنا مسجدا للہ، یعنی جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ راوی حدیث بکیر کو اصل الفاظ بھول گئے تھے، اس لیے انہوں نے تردد اور شک کے ساتھ اس کا ہم معنی لفظ بیان کر دیا، چونکہ اللہ کے لیے مسجد بنانا اور اللہ کی رضا چاہنا دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اور وہ ہے اخلاص، اس لیے معنوی طور پر اس سے حدیث کے اصل مقصد میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی اخلاص کے ذیل میں علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑی پتے کی بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد بنائے اور نام و نمود کے لیے اس پر اپنا نام لکھوا دے وہ اخلاص سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مزدور یا مستری اجرت کے بدلے مسجد کی دیواریں چنتا ہے تو اسے عام ثواب تو ضرور ملے گا،
لیکن جنت میں گھر ملنے کا یہ خاص وعدہ اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس نے یہ کام خالص اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنی مزدوری کے لیے کیا تھا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سنن کی ایک حدیث پیش نظر رہنی چاہیے، جسے امام ابن خزیمہ اور امام حاکم نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک ہی تیر کی وجہ سے 3 بندوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ایک وہ جو ثواب کی نیت سے تیر بناتا ہے، دوسرا وہ جو اس تیر کو جہاد میں چلاتا ہے، اور تیسرا وہ جو مجاہد کو تیر پکڑاتا ہے۔ یہاں تیر بنانے والے کے لیے المحتسب کی شرط لگائی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اجرت پر بھی تیر بنا رہا ہو لیکن اس کا مقصد مجاہد کی مدد کرنا ہو تو وہ اس اجر کا مستحق ہے، مگر کامل اخلاص، اور یہ خاص وعدہ اسی کو ملے گا جو بغیر کسی دنیاوی لالچ اور اجرت کے رضاکارانہ طور پر یہ کام کرے۔ آخر میں شارح حدیث ایک بہت علمی سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ عظیم ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جو مسجد کی باقاعدہ عمارت تو نہ بنائے بلکہ صرف زمین کے ایک ٹکڑے کے گرد 4 دیواری کھینچ کر اسے مسجد کے لیے وقف کر دے، یا کوئی شخص اپنے پہلے سے بنے ہوئے مکان یا حال کو مسجد کے لیے وقف کر دے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم حدیث کے ظاہری لفظ بنا کو دیکھیں تو شاید ایسے شخص کو یہ ثواب نہ ملے، لیکن اگر ہم شریعت کے اصل مقصد اور معنی کو دیکھیں تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، اسے بالکل یہ ثواب ملے گا، کیونکہ اصل مقصد نماز کے لیے جگہ فراہم کرنا ہے، چاہے وہ عمارت بنا کر ہو، زمین گھیر کر ہو، یا بنی بنائی عمارت وقف کر کے ہو۔ چنانچہ علماء کی نظر میں یہی دوسری بات زیادہ مضبوط اور درست ہے۔ راوی ابن عیسیٰ کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ جنت میں مثلہ یعنی اس جیسی عمارت بنائے گا۔ اب یہاں ایک بہت بڑا علمی اور کلامی سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا اصول ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ملتا ہے، تو پھر اس حدیث میں یہ کیوں فرمایا کہ مسجد کے بدلے اس جیسی ایک ہی عمارت ملے گی؟ کیا یہاں ثواب 10 گنا سے کم ہو گیا؟ شراح اور علماء نے اس اشکال کے اتنے خوبصورت جوابات دیے ہیں کہ انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ پہلا جواب ہے کہ عربی زبان میں لفظ مثل 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ ہمیشہ واحد ہی رہتا ہے، چاہے بات 2 یا 2 سے زیادہ کی ہو رہی ہو، جیسے قرآن میں فرعون کے لوگوں نے کہا فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، کہ کیا ہم اپنے جیسے 2 انسانوں پر ایمان لائیں؟ یہاں 2 انسانوں کے لیے بھی مثل کا لفظ واحد ہی لایا گیا، لہذا اس قاعدے کے مطابق حدیث میں مثلہ کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے بدلے جنت میں اس جیسی کئی مکانات یا عمارتیں بنا کر دے گا جو کہ 10 گنا کے قرآنی اصول کے عین مطابق ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے، اور یہ سب سے پسندیدہ جواب ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہاں برابری صرف گنتی یا مقدار کے حساب سے ہے، لیکن خوبصورتی اور کیفیت کے لحاظ سے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کی مسجد تو مٹی پتھر کی ہے، لیکن جنت کا وہ ایک گھر دنیا کے 10 یا 100 گھروں سے بھی بہتر ہے۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں برابری سے مراد جنس کی برابری ہے، یعنی چونکہ بندے نے دنیا میں عمارت بنائی تھی اس لیے اللہ اسے بدلے میں کوئی اور نعمت دینے کی بجائے عمارت ہی کی جنس سے بدلہ دے گا، باقی رہی اس کی وسعت تو وہ دنیا سے کروڑوں گنا زیادہ ہوگی۔ ویسے بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جنت میں ایک بالش یا ایک کوڑے جتنی جگہ بھی پوری دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ اس نقطے کی تائید دیگر احادیث سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ امام احمد نے حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بن اللہ لہ فی الجنت افضل منہ، یعنی اللہ اس کے لیے جنت میں اس مسجد سے افضل اور بہتر گھر بنائے گا۔ اور امام طبرانی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے جس کے الفاظ ہیں اوسع منہ۔ اس نقطے کی تائید دیگر احادیث سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ امام احمد نے حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بن اللہ لہ فی الجنت افضل منہ، یعنی اللہ اس کے لیے جنت میں اس مسجد سے افضل اور بہتر گھر بنائے گا۔ اور امام طبرانی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے جس کے الفاظ ہیں اوسع منہ، یعنی اللہ جنت میں اس سے بہت زیادہ وسیع اور بڑا گھر بنائے گا۔ ان احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مثلہ یعنی جیسا کہنے سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ وہ دنیا کی مسجد جتنا ہی چھوٹا یا اسی جیسا ہوگا۔ آخر میں شارح حدیث امام نووی رحمہ اللہ کا ایک نہایت خوبصورت اور منفرد نقطہ نقل کرتے ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ یہاں برابری کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے دنیا میں عام گھروں کے مقابلے میں مسجد کا مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جنت میں اس شخص کو جو گھر ملے گا
اس کی شان و شوکت جنت کے عام گھروں کے مقابلے میں اتنی ہی اعلیٰ ہوگی۔ لہذا حاصل کلام یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے، وہ بندے کی چھوٹی سی کاوش کے بدلے جنت میں اسے ایسا عالی شان، وسیع اور افضل محل عطا فرمائے گا جس کا دنیا میں تصور بھی ممکن نہیں۔ وبه قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مسنى واللفظ لابن مسنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرني عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنهما أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك وأحبوا أن يدعه على هيئته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله۔ بن لبید کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مسجد النبوی کی تعمیر اور توسیع کا ارادہ کیا تو لوگوں نے اسے ناپسند کیا کہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حالت پر رہنے دو جس پر وہ ہے، یعنی جیسے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے واسطے ویسا ہی جنت میں گھر بنائے گا۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں زہیر بن حرب، دوسرے ہیں محمد بن مسنہ، تیسرے ہیں ضحاک بن مخلد، چوتھے ہیں عبد الحمید بن جعفر، پانچویں ان کے والد گرامی، چھٹے ہیں محمود بن لبید بن عقبہ بن رافع۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔